بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کوئی بھی اٹکا ہوا پھنسا ہوا کام جو ہونے میں نہ آ رہا ہو تو سورہ علم نشرہ کا یہ وظیفہ آپ کر لیجئے۔ اکثر میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ جب رابطوں میں آتے ہیں تو بلکہ کئی بار شکوہ بھی ہوتا ہے کہ سر فلاں وظیفہ کیا تھا، اس سے رزلٹ نہیں ملے، کوئی ایسا تیز اثر وظیفہ بتا دیں کہ کام فوراً ہو جائے۔ میرے دوستو، ایک چیز یاد رکھنا اور اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنا، وظائف ایک ترلا ہیں، ایک منت ہے، ایک رب کو منانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بس جب ہم مشکل میں پھنس جائیں اور تو ہم جو بھی بس لفظ پڑھتے جائیں گے اور راستے ایسے کھل جائیں گے، ہر کام میں محنت لگتی ہے۔ ہم گناہوں کے گڑھوں میں گھر چکے ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم مسائل میں پھنستے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ہمارے کام پھنس جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جسٹ ایک لمحے کے اندر پکچریں بدل جاتی ہیں؟ بدلتی ہیں۔ وظائف ان لوگوں کے بہت ایفیکٹولی اثر کرتے ہیں، اور مجھے کمنٹس میں لوگ بتاتے ہیں کہ 3 دن میں کام ہو گیا، 7 دن میں کام ہو گیا، صبح پڑھا شام کو کام ہو گیا۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں، موسٹلی جب میں اس کی تحقیق کرتا ہوں یا ان سے ڈیٹیل بات ہوتی ہے، کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو آلریڈی عبادت کر رہے ہیں، جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں، بس ان کو تھوڑی سی رہنمائی اور ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے، اللہ ان سے پہلے ہی راضی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، جو لوگ ذرا پریشانی میں مبتلا ابھی ہیں اور ابھی ان کے بہت سارے اعمال درست کرنے والے ہیں، تو انہیں کسی قسم کی بے چینی کا یا عجلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے ایک وظیفہ پڑھا تھا جی کام نہیں ہوا۔ یار یہ دیکھیں، اللہ کا کلام ہے نا، مقصد کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ وظائف کا مطلب ہوتا ہے رب کو راضی کرنا، مطلب اللہ کا کلام اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، کثرت سے پڑھنا، درود پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ کے دسترخوان میں انسان شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کا کام ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اس کے فرشتوں کا کام بھی، تو وہ کرنا، یا استغفار کی کثرت، جو استغفار جو رب کو بہت پسند ہے کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ توبہ کرے اللہ کے سامنے، اور توبہ بھی سچی توبہ، ایسی توبہ جو توبۃ النصوح ہو، جس کے بعد وہ گناہ پھر نہ کیا جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم توبہ بھی اس مقصد کے لیے اگر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی جو سوچ ہے نا، وہ اس پر رب تعالیٰ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، دیکھیے، ہم دنیا میں تو آپ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ڈیسیو کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، قدرت سے آپ نہیں چھپا سکتے۔ وہ آپ کے خیالات کو جانتا ہے، وہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ نیت یہ کہ اگر فرض کریں سوچا چلیں جی ابھی 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر یہ جو ہم آئندہ سے گناہ نہیں کریں گے، لیکن گناہ تو پھر ہو ہی جاتے ہیں، پھر یہ ذہن میں آپ نہیں رکھیں یار، اس وقت تو سچے دل سے کر لیں۔ اگر آپ اتنی پریشانی میں مبتلا ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کے علاوہ وہ پریشانی کسی نے ختم نہیں کرنی، تو پھر تھوڑی سی اپنی اصلاح کر لیں پہلے، اور اس کے بعد پھر یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کوئی بھی ہو اس کو کیا کریں، تو انشاءاللہ مشکل تو کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی جو اللہ کے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں صرف کہتا ہوں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تو کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ پاک کے صرف کہنے کی دیر ہے اور آپ کے کام سیدھے ہو جائیں گے، لیکن وہ کس وقت؟ جب آپ اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ جن خطاؤں کی وجہ سے اگر کسی جو ہے وہ امتحان کا شکار ہوئے ہیں، یا کوئی آزمائش آپ پر آئی ہوئی جو آپ سے اب برداشت نہیں ہو رہی، تو رب ہی وہ آزمائش ہٹانے والا ہے، وہ امتحان ختم کرنے والا آپ کا وہ رب ہی ہے، تو اس کو ہی راضی کرنا ہے۔ چاہے وہ درود شریف پڑھ کے راضی کر لیں، 5 وقت نماز پڑھ کے راضی کر لیں، استغفار کر کے راضی کر لیں، کسی کا دل آپ نے دکھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کا حق کھایا ہوا ہے اس سے اس کا حق ادا کر دیں۔ ماں باپ اگر آپ سے ناراض ہیں، جا کر ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو منا لیں، اور یہ سب چیزوں کی اصلاح کرنے کے بعد جب آپ کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔
تو میرے دوست ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں رہنمائی کرنے کے لیے. یہ بھی وہ وظائف یا وہ عملیات یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نسل در نسل پشتوں سے اور مختلف بزرگوں سے، بزرگان دین کی کتابوں سے، مختلف اولیاء کرام سے وہ ہمیں ملے ہوتے ہیں، احادیث سے ملے ہوتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس عمل کو کر لیں. وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کتنا زیادہ آپ کا خلوص تھا، کتنا خشوع و خضوع تھا، کتنی چیزوں سے آپ باز آئے اور کیسے بیٹھ کر کن حالات کے اندر کیا، یکسوئی میں کیا. میں نے اکثر دوستوں کو وظیفہ کرتے اس طرح دیکھا ہے کہ ٹی وی بھی چل رہی ہے، گپ شپ بھی لگ رہی ہے، نماز پڑھ کے بیٹھے صوفے پہ وظیفہ کر رہے ہیں. کیا ہوا جی وظیفہ پڑھ رہا ہوں؟ یار وظیفہ ایسے تو نہیں ہوتا. تعداد پوری کرنے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی ہونے ہیں، بچوں اوے ادھر آؤ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اور ساتھ وظیفہ بھی چل رہا ہے. اس طرح سے صرف آپ چلتے پھرتے استغفار پڑھ لیں، لیکن جب وظائف بتائے جاتے ہیں اس کے لیے بڑا پرسکون ایک ماحول چاہیے، خاموشی چاہیے، تاکہ آپ اپنے رب کو یاد کر کے دیکھیے. اللہ تعالیٰ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی انسان تنہائی میں اللہ کے خوف سے، اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو دیکھ کر روتا ہے نا، تو اس کی اگر آنکھوں سے ایک مکھی یا مچھر کے ایک پر کے برابر بھی جو ہے وہ آنسو اگر نکل آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اے بندے ادھر آ، میری رحمت کے آسمان کے نیچے آ جا. اللہ کو تو آپ کی ندامت پسند ہے، لیکن وہ ندامت کسی طریقے سے ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ وہ بھی وہاں بھی آپ مطلب ہے کہ اندر کچھ باہر کچھ والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اور اس بات کو سوچ کر نہیں کہ جناب یہ اس شاہ صاحب نے بتایا یا اس پیر صاحب نے بتایا یا اس کا، آپ اس کو نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ آپ کو اللہ کا کلام پڑھنے کا بتا رہا ہے تو پڑھیے، پڑھ کے دیکھیے، اپنی قسمت آزمائیے اور دروازہ کھڑکائیے، کیا پتا وہ آیت جو ہے وہ آپ کو سوٹ کر جائے اور آپ کا کام ہو جائے. خیر، مشکل حالات میں مختلف وظائف کا مختلف انداز میں ذکر بھی کیا، بیان بھی کیا. کچھ طویل المدت تھے، کچھ کم عرصے کے تھے، کچھ آسان، کچھ مشکل. اگر کوئی ایسا اٹکا یا پھنسا ہوا کام ہے جو آپ کا بار بار کے وظائف کرنے سے بھی نہیں ہو رہا، تو سورہ علم نشرہ کا یہ وظیفہ جو ہے نا وہ آپ کے بہت ہی کام آنے والا ہے. سورہ علم نشرہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز ادا کرنی ہے. چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کے آپ نے سورہ علم نشرہ 152 دفعہ 152 ٹائمز آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے. اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے. اول آخر درود شریف آپ 3 5 7 11 بار جو ہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے دن 3 بار شروع کیا ہے تو اینڈ تک 11 دن 3 بار ہی کرنا ہے. یہ نہیں کہ آج 3 بار، کل 5 بار، پرسوں 7 بار، نہیں. ایسے جو بھی تعداد آپ نے رکھنی ہے آج رکھ لیجئے. 3 5 7 11 میں سے جو بھی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے وہ آپ نے، یہ 11 دن کا عمل ہے. اور انشاءاللہ اس سے پہلے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کئی لوگوں کا تیسرے دن ہو جاتا ہے، 7ویں دن بھی بہت لوگوں نے کہا، 5ویں دن کی آواز آئی، 8ویں 9ویں دن بھی کئی لوگوں کے کام ہوئے، اور 11ویں دن کے بعد تو ہر بندے نے شکر الحمدللہ کی تسبیح پڑھی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس پر یقین کرتے ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے تو اس کو آپ پڑھیے. سورہ علم نشرہ کو پورے توجہ کے ساتھ ترجمے پر نظر رکھ کے ایک بار ترجمہ پڑھ لیا کریں. کبھی بھی کوئی وظیفہ کریں نا، ایک دفعہ اس کا ترجمہ، اگر کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جب آپ کوئی دہرا رہے ہوتے ہیں کوئی آیت یا کوئی دعا تو آپ کو پتا ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کہہ کیا رہے ہیں. تو پھر اس وظیفے کا لطف کچھ اور ہو جاتا ہے. اور جب آپ کے اندر فیلنگ آتی ہے نا، پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، تبھی وہ آپ کے کام بھی ہوتے ہیں اور وہ وظیفہ اثر بھی کرتا ہے. جب آپ کو خود کوئی وظیفہ کرتے ہوئے میں مزہ نہ آ رہا ہو نا، تو سمجھ جایا کریں کہ اس کا اثر بھی مشکل ہی ہے. تو یہ نہیں کہ آپ خود توجہ سے نہیں پڑھ رہے نا، آپ اس سے محظوظ خود ہی نہیں ہو رہے، اس کی چاشنی آپ کے اندر ہی نہیں جا رہی ان الفاظ کی. تو بڑے جو ہے نا وہ پڑھتے وقت جو ہے یقین کامل سے اور بڑی توجہ کے ساتھ ہر کام کو سیٹ اسائیڈ رکھ کے پھر آپ وظائف کیا کریں، رزلٹ ضرور ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ کہ اب آدم کی اولاد ہو، آدمی ہو، بشر ہو، تو شر تو تمہارے ساتھ ہے، تو ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطائیں تو ہوتی ہیں. بہرحال اپنی خطاؤں پر جو ہے وہ نادم ہو کے رب سے معافی طلب کرتے رہا کریں. کوئی بھی یہاں پہ دودھ کا دھلا نہیں ہے، صرف انبیاء کرام معصوم ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اولیاء کرام جو ہے وہ اپنی محنتوں سے جو ہے وہ صالحین بھی تھے اور بھی تو لوگ تھے، لیکن وہ انہوں نے بہت زیادہ مشقتیں کی، محنتیں کی، بہت زیادہ مراقبے کیے. اور ہم اور آپ دنیا دار لوگ ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے اپنے اصلاح اعمال کی. اس کے بعد ان چیزوں میں آنا چاہیے، تو اثرات بھی ملتے ہیں اور کام بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے مسئلے حل فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کو اسی طرح سے گائیڈ لائن دیتے رہیں.
دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.